الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں جو ہم نے حدیث مبارکہ یہاں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے اس کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس نیکی کی صورت میں، نیکی کے ارادے کی صورت میں، یا خدا نخواستہ گناہ کی صورت میں یا گناہ کے ارادے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ساتھ اس کو ریکارڈ پر لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا فارمولہ ہے۔ پہلے روایت کے تھوڑا سا مفہوم کو ہم بیان کرتے ہیں اس حوالے سے، پھر گناہ کے حوالے سے کچھ باتیں آگے چل کے عرض کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں سگے۔ یہ ایک بڑا رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے بھانجے بھی ہیں، یہ دوسرا رشتہ ہے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، چھوٹے صحابہ میں، اور علم کے اعتبار سے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام عہد نبوی میں ہی، عہد نبوی سے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، اور پھر بعد میں صحابہ کے زمانے میں تو خاص طور سے ان کا شمار بڑے صحابہ میں۔ تو مفہوم یہ ہے کہ عمر انسان کی اس کو عزت دلانے کا محض ایک باعث نہیں ہوتی، اگر علم اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو کم عمری میں بھی انسان کو مقام اور وقار اور اعتبار حاصل ہو جاتا ہے۔ بڑے صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شمار کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی سنت کو، آپ کے اس عمل کو صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے بھی اپنے معمول کا حصہ بنایا، اہم مشاورت میں آپ کو شریک کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس ان چند صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے درس اور تدریس کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، اور آپ ہفتے میں 6 دن مختلف علوم اور فنون کے درس دیا کرتے تھے، یعنی ایک دن کو ایک سبجیکٹ کے لیے، ایک مضمون کے لیے آپ نے مقرر فرما دیا تھا۔ آپ ایک دن تفسیر بیان کیا کرتے تھے، ایک دن مسائل کے لیے وقت ہوتا تھا، ایک دن کلام عرب کی، ادب عربی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن سے یہ روایت منقول ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، یعنی یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ کے الفاظ میں نقل ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بنیادی طور پہ تو قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کے علاوہ چند احادیث ایسی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام کہہ کر نقل کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ سے یوں منقول ہے۔ ان روایات کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، وہ حدیث کی قسم ہے، لیکن حدیث کی ایک خاص قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ روایت ان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، ان کا حساب، ان کا فارمولہ، ان کا ضابطہ، نیکی کے بدلے میں کیا ملے گا، گناہ کی سزا کیا ہوگی، گناہ کی گرفت، گناہ کی پکڑ کیسے ہوگی، یہ سارا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا ہے، ضابطہ بن چکا ہے اور وہ ریکارڈ پر آ چکا ہے، اب صرف اس پر عمل ہونا ہے۔ جو جو انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے، نیکی کے ضابطوں میں اس کا شمار ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہ کے ضابطوں کے مطابق اس کا شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم بین ذلک، پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فمن ہم بحسنۃ، لفظ یہاں عربی میں استعمال ہوا ہے ہمہ۔ ہمہ کہتے ہیں ایسے عمل کو، ایسے ارادے کو جو نہایت پختگی کے ساتھ انسان ذہن میں بٹھا لے۔ ہلکے پھلکے ارادے کو، کوئی بات ہے ذہن میں آ گئی، گزر گئی، کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی تبصرہ، یہ ہم نہیں کہلاتا۔ ہم کا مفہوم ہے ایسی بات جو انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور انسان پختہ عزم، پختہ ارادہ کر لے کہ یہ مجھے کام کر کے ہر صورت میں کرنا ہے۔ فمن ہمہ بحسنۃ، کسی نیکی کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا، یہ ترجمہ مناسب ہوگا، اور وہ کر نہیں سکا۔ انسان بہت سی خواہشیں رکھتا ہے، انسان بہت سے کام سوچتا ہے، اور پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی انسان کی طبی کمزوری حائل ہو جاتی ہے،
کبھی طبی کمزوری بھی حائل نہیں ہوتی، طبی سستی حائل ہو جاتی ہے۔ ارادہ ہے کہ بہت ابتدا میں، آج چھٹی کا دن ہے، ابتدا میں جائیں گے، نماز سے پہلے چلے جائیں گے، کچھ تلاوت کر لیں گے، سوچتے سوچتے کرتے کرتے اٹھتے اٹھتے معلوم آذان بھی ہو گئی، جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ تو انسان ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ اس کی جانب سے ہو چاہے کسی اور جانب سے ہو، لیکن اللہ کے کرم اور اللہ کی عطا ملاحظہ کیجئے کہ اگر کسی نے ارادہ پکا تھا، صرف زبان سے نہیں کہا، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نعرہ نہیں لگایا، ارادہ پختہ تھا، اس ارادے پر عمل کرنے میں اس کو دشواری پیش آئی، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ فلم یعملها كتبها اللہ تعالی، كتب اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملۃ۔ صرف ارادے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مکمل نیکی، حسنۃ کاملۃ، عام آدمی سمجھ لے گا کہ کیا مفہوم ہے، مکمل نیکی شمار کی جائے گی ارادے پہ، لیکن ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھیے، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، یہ تو ستا جب ارادہ کیا عمل نہیں ہوا، اب ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، عمل پہ اس کو توفیق مل گئی، جو ارادہ نیکی کا تھا وہ عمل پذیر ہو گیا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كتب اللہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں تو لکھ دی جائیں گی، 10 نیکیوں پہ اور 25 نیکیوں پہ آگے بھی عدد آ رہے ہیں، ہم گزشتہ نشست میں بات کر چکے ہیں، وہ بات مختصراً دہرا دی جائے تاکہ یہ حدیث اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ذہن نشین ہو جائے۔ اس میں نیکی سے مراد اللہ کا قیامت کے بعد آخرت میں دیا جانے والا اجر ہے، یعنی یہ وہ کرنسی ہے جس کو دنیا میں بیٹھ کر جس کے بارے میں طے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ ہم دنیا کی کرنسیز کا ویلیو سمجھتے ہیں، ڈالر کی آج یہ ویلیو چل رہی ہے، پاؤنڈ کی آج یہ ویلیو ہے، پاکستان کے کمزور سے روپے کی آج یہ ویلیو ہے، سب معلوم ہے ہمیں۔ آخرت کی ہمیں 1 روپے کی یا 1 نیکی کی ویلیو معلوم نہیں ہے، نہ دنیا میں رہ کر معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا الگ ہے، وہ کائنات کے نظام الگ ہے، تو وہاں کی کرنسی بھی الگ ہے، لیکن جو بھی ہو 1 نیکی کا بدلہ 1 ہوگا، یہ تو طے ہے نا، 1 نیکی کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی نا، 1 کام کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس 1 کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا، لیکن یہ منیمم ہے، یہ کم سے کم ہے۔ آگے فرمایا کہ الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 10 سے لے کر 700 تک، اور پھر اس کے بعد جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ 10 سے لے کر 1 نیکی، جس کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو گیا، اس عمل پیرا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، قبول فرمانے کے بعد اس کی 10 نیکیاں، 10 کے بعد پھر وہ 500 نیکیاں، 700 نیکیاں، اور اس کے بعد پھر وہ ایسی انتہا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ ہر صورت میں بڑھانے کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اس حد تک بڑھا سکتا ہے کہ وہ اضعاف کثیرہ، اس کی تعداد بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایسا کیسے ہو؟ یہ اس کا ضابطہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ضابطے پر بھی گزشتہ 1-2 نشستوں میں اشارہ ہو چکا۔ اس کا تعلق انسان کے اس عمل کے 2 پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل انسان کتنی گہرائی اور کتنے اخلاص کی بلندی کے ساتھ کرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے اس کا جو روحانی درجہ ہے، اس کے جو اندر کی دنیا کا مقام ہے، وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا خالص ہو کر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، اس کام کو کرنے میں، اس کام کے کرنے کے جتنے ضابطے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، احتیاط کے، آداب کے، مستحبات کے، سنتوں کے، ان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا، کسی نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے پیسے دے دیے، یہ نیکی ہو گئی۔
اور ایک نیکی کا طریقہ اور ایک عمل یہ کہ آپ کو صرف علم ہوا کہ فلاں ضرورت مند ہے اور وہ سفید پوش ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلا کے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت مندی ظاہر کرے، اپنے آپ کو سائل بنائے۔ اب اس شخص کو تلاش کر کے اس تک پہنچ کر اس انداز سے اس کی مدد کی جاتی ہے کہ اس کو علم بھی نہیں ہونے پاتا، اس کو کوئی احسان جتانے والا بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی قسم کی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پیسے دیے تھے اس کے مقابلے میں ان پیسوں کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہوگا یہ انسان سوچ سکتا ہے۔ یقین آئے گا کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انشاءاللہ وہ اجر ہاتھ میں آئے گا۔ یہ فرق ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ مانگتا ہے، اصرار کرتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے ہاں چونکہ بندے نے جیب سے نکالے، چونکہ ایک سائل کے ہاتھ پہ رکھے، چونکہ ایک ضرورت مند کی ضرورت بظاہر ضرورت مند ہے، ہم گھر جھانک نہیں سکتے اس کی ضرورت پوری کی، اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا ثواب اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا جس نے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے، اس نے اصرار بھی نہیں کیا، ہمارا دامن بھی نہیں کھینچا، اس کے باوجود ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کی مدد کر دی۔ ایک ہے یہ مسجد میں آپ کا آنا اور ہمارا آنا، دنیا کی بظاہر کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہو، جو اس بات کا باعث بنی ہو کہ ہم دنیا کی ساری ضرورتیں اور اپنے سارے شوق کی چیزیں چھوڑ کر یہاں آئیں۔ یہ ایک آنا ہے، اور ایک آنا ہے کسی کے ساتھ لگ کر آنا ہے، کسی کے کہنے پر آنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے آنا ہے، کسی کی شرما حضوری میں آنا ہے۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے 10 افراد، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ہاں آتے ہیں، نہیں بس چلو، چل پڑے، آیا ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے حاضر ہوا ہے، یقیناً وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے، لیکن اس کا درجہ بہرحال وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو اپنے 10 کام چھوڑ کر آیا۔ اور پھر ایک اور چیز، ایک شخص گھر میں فارغ ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، وہ اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، یقیناً ثواب کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی اس پر خاص رحمت تھی تو وہ یہ کام یہ نیکی کر سکا۔ لیکن ایک شخص مصروف ہے اور کسی کام میں مصروف ہے، بے شک وہ دنیا کی نظر میں کوئی دین کا کام نہ ہو، لیکن کوئی کمائی کر رہا ہے، کوئی اپنی روزی رزق کے لیے مصروف ہے، کوئی اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں مصروف ہے، اور پھر اذان ہوتی ہے، مؤذن کی صدا اللہ اکبر کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی گونجتی ہے، اور وہ اپنا کام چھوڑ کر اپنی ضرورتیں چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، تو اس کا ثواب پھر ہم جیسے فارغ لوگوں کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو آگے فرمایا، آگے اس سے بھی دلچسپ بات فرمائی، آپ نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس کو 700 اور 700 سے بھی زیادہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، ایک شخص نے نہایت پختہ ارادہ کر لیا کسی گناہ کے کرنے کا، کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن عمل نہیں کر سکا۔ اب اللہ کے فارمولے کے مطابق اس کو کیا ملنا چاہیے؟ جو نیکی کا فارمولہ ابھی بیان ہوا، ایک گناہ ملنا چاہیے، ارادہ تو کر لیا نا اس نے، ارادے کا گناہ اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ایک نیکی شمار ہوتی ہے کہ ارادہ اتنا پختہ تھا، اس کے باوجود اس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوگی، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ سے بچ جانا، اور اگر کر لیا خدا نہ خواستہ، ارادہ بھی پختہ ہے، حالات بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ گناہ کر گزرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، گناہ کرنے کے بعد اس کی صرف ایک گناہ کی ایک خطا، ایک غلطی لکھی جائے گی، 10 نہیں لکھی جائیں گی، 50 اور 100 نہیں لکھی جائیں گی، اور ان کو 500 اور 700 اور غیر متعین عدد تک اس کو بڑھایا بھی نہیں جائے گا۔ ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ اس کا لکھا جائے گا۔ یہاں دو باتیں اور
ذہن میں رہنی چاہیے اس حدیث کے حوالے سے۔ ایک یہ بات کہ گناہ کے ارادے کی بات ہوئی ہے، پختہ ارادے کی۔ ایک خیال اگر انسان کے ذہن میں چلتا ہوا آتا ہے، صبح شام انسان کے ذہن میں الٹے سیدھے اچھے برے خیالات آتے ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اور خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور وسوسے کو ذہن سے جھٹک دینا ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ جھٹکنا ہی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ گناہ سے مراد یہاں ہر وہ چیز ہے، ہر وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں، اپنی احادیث مبارکہ میں، اپنے اسوہ حسنہ میں تحریر فرما دیا ہے کہ یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی درجے کا کام ہو۔ جس کو اللہ نے منع کر دیا ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، وہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔